ہو مبارک یہ عید اہل ایمان کو۔ ناظرین محترم، آج رمضان المبارک مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا، اور آج کی رات کو ہمارے عرف عام میں تو چاند رات کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ چاند رات نہیں ہے۔ چاند رات اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس حوالے سے ہم اس کو چاند رات کہتے ہیں، لیکن اس رات کی اگر فضیلت دیکھی جائے تو چاند رات کہنا اس رات کی ناقدری ہے، اس رات کی توہین میں کہوں گا شمار ہوگی۔ اس رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، انعامات کی تقسیم کی رات، جبکہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس رات کو پوری محنت، پوری لگن کے ساتھ پورے رمضان المبارک کے اعمال، نیکیاں جو ہم نے کیا ہے ان سب کو ضائع کرنے میں صرف کرتے ہیں، بازاروں میں جا کے، ادھر جا کے، ادھر جا کے، اور خرافات میں مصروف ہو کے پورے رمضان کی تمام تر نیکیاں جو ہیں وہ ہم اس رات میں ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط، انتہائی جسے کہتے ہیں افسوسناک بات ہے کہ ہم پورا مہینہ جو پرہیز، جو گناہوں سے اجتناب، جو روزے، جو اعمال، جو نمازیں، نوافل، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، اس سب کو جو ہے ہم نے ایک رات کے چند گھنٹوں میں ہم نے اس کو ضائع کر دیا، جبکہ ہمیں سکھایا کچھ اور گیا تھا اس رات کے حوالے سے کہ اس رات کو تو ہم نے زیادہ اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا ہے، استغفار زیادہ کرنی ہے، تسبیحات زیادہ کرنی ہے، نوافل کا اہتمام زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت حدیث شریف کے مطابق لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس رات کے جو لمحات ہیں ان کو قیمتی بنائیں، پتہ نہیں اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس رات کو خدا را ضائع نہ کریں، اس رات کی قدر کریں اور اس رات کی قدر کو پہچانیں اور اللہ سے لو لگائیں۔ پورا سال پڑا ہوا ہے، اگلا دن صبح آپ کی عید ہے، صبح آپ نے انجوائے کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، آنا جانا ہے، سارے سلسلے کرنے ہیں، لیکن یہ رات جو ہے اس کو خدا را بازاروں میں یا دوسرے خرافات میں جا کے، بازار جانا بری بات نہیں ہے، لیکن ہم جن معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، اسٹالز پہ جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی پر برپا ہو جاتا ہے، تو خدا را اس چیز سے پرہیز اور اس رات کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگائیں۔ استغفار اس لیے کہ رمضان کی قدر کرنے میں، روزے کی قدر کرنے میں، جو اعتکاف والے حضرات ہیں ان کے اعتکاف کی قدر کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گی اس پر اللہ سے معافی مانگیں، شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان، مال اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مقدس نصیب کیا، اور ہم نے اس ماہ کو یعنی کہ صحیح معنوں میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس حد تک ہو سکا ہم نے اس ماہ کی جو ہے وہ قدر کی، برکتیں سمیٹنے کی کوشش کی، اور آئندہ کے لیے اللہ سے مانگی کہ اللہ اگلا سال بھی ہمیں اسی طرح نصیب فرما۔ تو اس رات کی آپ نے بھرپور جو ہے وہ قدر کرنی ہے، اور عبادات میں، اعمال میں، اذکار میں، نوافل میں آپ نے اس رات کو گزارنا ہے۔ اور ایک بات شاید مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ چاند رات پہلے ہے اور لیلۃ الجائزہ پہلے ہے اور عید صبح ہے، تو اس لیے پہلے اس پر بات ہوگی۔ دوسرا یہ کہ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، اور بالخصوص وہ حضرات جو میری بات سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو صحیح معنوں میں، صحیح حقیقی عید میں بدلے۔ حقیقی عید سے مراد یہ کہ ہم ہر طرح کی غلامیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کرے۔ ہو مبارک یہ عید اہل ایمان کو۔